ایک دیندار خاتون فاطمہ بی بی ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتی تھیں۔ ان کی زندگی عام سی تھی، لیکن پچھلے کچھ سالوں سے وہ ایک نہایت تکلیف دہ بیماری میں مبتلا تھیں، اور ڈاکٹروں نے علاج تو کیا مگر کوئی خاص افاقہ نہ ہوا۔ ہر دوا آزما چکی تھی مگر بیماری تھی کہ بڑھتی جا رہی تھی۔ یوں فاطمہ بی بی اکثر راتوں کو درد کی شدت سے رو پڑتی۔ انہیں ایسا لگتا جیسے وہ بے بسی کے اندھیروں میں گم ہو چکی ہیں۔ ایسا ہوا کہ ایک دن ایک عالم دین ان کے گاؤں میں آئے اور انہوں نے ایک وعظ میں کہا، جو شخص لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو کثرت سے پڑھے، اللہ تبارک و تعالی اسے ہر تکلیف، مصیبت اور بیماری سے نجات عطا فرماتا ہے۔ یہ سن کر فاطمہ بی بی کے دل میں امید کی کرن جاگی۔ انہوں نے سوچا کہ اگر دوا کام نہیں کر رہی تو کیوں نہ اللہ کی رحمت سے دروازے پر دستک دی جائے۔ یوں فاطمہ بی بی نے روزانہ 1000 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ ہر نماز کے بعد بھی پڑھتی اور دل سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی کہ وہ انہیں شفا عطا فرمائے۔ کہتے ہیں کہ چند ہفتے گزرے اور ان کے اندر ایک عجیب سا سکون آنے لگا۔ ان کے دل کی بے چینی ختم ہو گئی اور جسم میں طاقت محسوس ہونے لگی۔ ان کی تکلیف جو دن بدن بڑھ رہی تھی آہستہ آہستہ کم ہونے لگی۔ کہتے ہیں تقریباً 1 مہینے بعد وہ حیران تھی کہ جو بیماری برسوں سے جان نہیں چھوڑ رہی تھی اب بالکل ختم ہو چکی تھی۔ انہوں نے پھر ڈاکٹر سے چیک اپ کروایا اور حیرانی کی بات یہ تھی کہ رپورٹس بالکل صاف تھیں۔ یہ سب لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کے ذکر کی برکت تھی کہ فاطمہ بی بی کی آنکھوں میں یہ سب دیکھ کر آنسو آ گئے تھے، مگر یہ خوشی اور شکر کے آنسو تھے۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ جب دنیا کے دروازے بند ہو جائیں تو اللہ کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں۔ فاطمہ بی بی کی یہ بات ہے، یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور شفا ہر بیماری اور تکلیف کا اصل علاج ہے۔ جب ہم اللہ پر بھروسہ کر کے اس کا ذکر کرتے ہیں تو وہ ہماری آزمائشوں کو آسان کر دیتا ہے اور ہمیں بہترین طریقے سے نوازتا ہے۔ یقین جانیں اگر آپ کسی تکلیف میں مبتلا ہیں، کسی پریشانی کے اندر ہیں، مصائب و آلام کا مقابلہ کر رہے ہیں، بہت زیادہ پریشان ہیں، تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہر دکھ، تکلیف اور بیماری سے نجات عطا فرمائے گا۔ دیکھیں، یہ شعبان کا مہینہ ہے اور شعبان کا مہینہ بہت فضیلت والا مہینہ ہے۔ اس میں عبادات، ذکر و اذکار اور توبہ استغفار کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ اگر آپ کسی پریشانی، دکھ، درد یا تکلیف میں مبتلا ہیں اور اللہ تعالیٰ سے نجات چاہتے ہیں تو آپ میں چند ایک وظائف ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی
عظیم ہستیاں، اس میں سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر جو عظیم ہستیاں، ان کے صدقے اللہ تبارک و تعالی ضرور وہ پریشانیاں بھی دور فرمائے گا، ان سے بھی نجات عطا فرمائے گا، اور اگر کوئی بیماری ہے تو اس سے شفا بھی عطا فرمائے دے۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے جو مسلم شریف میں ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ درود ابراہیمی یا درود شریف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روزانہ 100 مرتبہ یا 313 مرتبہ پڑھیں۔ اور دوسرا وظیفہ یہ ہے کہ استغفار، دیکھیں استغفار گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے اور مشکلات سے نجات دلاتا ہے۔ یہ اس طرح پڑھیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہوا الحی القیوم واتوب الیہ۔ یہ 100 مرتبہ ہر روز آپ اس وظیفے کو پڑھیں۔ اور اگر کسی بڑی مشکل میں ہیں تو روزانہ نماز فجر کے بعد سورہ یاسین پڑھیں، انشاءاللہ تعالی العزیز آسانی ہو جائے گی۔ اور ایک اور وظیفہ ہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یہ بھی نماز عشاء کے بعد 100 مرتبہ پڑھیں۔ یہ جو وظیفہ ہے یہ اللہ کے فضل اور مدد کو کھینچنے والی دعا بھی ہے اور وظیفہ بھی ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ آپ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، اللہ تعالیٰ کے یہ اسماء حسنہ محبت، رحمت اور سکون عطا کرنے والے ہیں، یعنی یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم۔ یہ 313 مرتبہ روزانہ پڑھنے سے بہت زیادہ ثواب بھی ملتا ہے اور اس سے مختلف پریشانیوں سے نجات بھی ملتی ہے۔ یہ وہ اعمال ہیں کہ جن کے کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرماتا ہے اور اپنے بندے کی پریشانیاں بھی، مصائب و آلام بھی، دکھ درد بھی، تکلیفیں بھی دور فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ علم دین سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے اور ہمت بھی عطا فرمائے۔ اگر ہم اپنا رشتہ قرآن کے ساتھ، احادیث مبارکہ کے ساتھ، دین اسلام کی سنہری تعلیمات کے ساتھ اور پیارے آقا حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے ساتھ اگر جوڑ دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور کرم فرماتے ہیں۔ جس طریقے سے فاطمہ بی بی جو برسوں سے بستر پر تھیں اور بیماری میں مبتلا تھیں، نا امید ہو چکی تھیں، انہوں نے ایک عالم دین کو سماعت کیا اور انہوں نے وہ وظیفہ اور مقدس کلمات کا ورد شروع کیا، وظیفہ کرنا شروع کر دیا، تو بہت کم عرصے میں اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرما دی۔ اگر ہم بھی یہ عمل کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ضرور شفا عطا فرما سکتے ہیں۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔